ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی سیکنڈ ٹیئر بڑی سینئر قسم کی لیڈرشپ اویلیبل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی بڑی سینئر قسم کی لیڈرشپ اویلیبل ہے، اور ایک انیشیٹو لیا ہے عمران خان نے کہ اس نے 2 سٹیپ آگے بڑھ کے اس چیز کے باوجود کہ اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوگا، اس نے حکومت سے کہا ہے کہ آئے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، لیکن حکومت کا جواب نہیں ہے۔ دوسرا ندیم بھائی، میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں معیشت کے حوالہ سے، یہ خان کا 3 سال کا دور حکومت تو ہم سب کو یاد آ جاتا ہے کہ خان کے دور حکومت سے پہلے ہم کوئی سوئٹزرلینڈ کے سٹیٹس کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ 72 سالوں کے اندر خان کے 3 سال ایکسکلوڈ کر کے 72 ایئرز کے اندر ملک کو اس نہج تک پہنچایا کس نے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور نان پولیٹیکل ایک پینل کا انتخاب کریں جس کی سیاسی وابستگیاں نہ ہوں اور وہ ماہران معیشت ہوں۔ بڑے بڑے معیشت کے ماہران پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو باشن اسحاق ڈار صاحب دے رہے ہیں، شوکت عزیز صاحب دیتے رہے، حفیظ پاشا صاحب، یہ ہم پچھلے 30 سال سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے آدھے ایسے ہمارے موٹر ویز گروی رکھے جا چکے ہوئے ہیں، اور جب ہمارے پنجابی میں جٹکی زبان میں جسے پنجابی زبان کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ پتر جدو کر دی شیواں ویچن دے اتے گل آ جائے تو سمجھ لو کہ تہاڈا گھر وک گیا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں، ابھی آپ چائنا سے لے لیں گے، ابھی آپ سعودی عرب سے لے لیں گے، اس کو آپ نے کتنا واپس کرنا ہے؟ ریئلسٹکلی ہمیں بیٹھ کے صورتحال کو اینالائز کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے ہوئے ایک ایسے ماہران معیشت کا انتخاب کریں جو 10 15 20 ہوں، اور ان کو کہا جائے کہ جی فار دا نیکسٹ 20 ایئرز آپ ہمیں پاکستان کی اکانومی کو ٹریک کے اوپر لا کے دیں گے، وگرنہ یہ 2 4 آتے رہیں گے، کوئی کسی طرف سے ریکمنڈڈ ہوگا، کوئی کہیں سے ریکمنڈڈ ہوگا، وہ سر بھاشن دے کے چلے جائیں گے۔ انڈیا کے اندر منموہن سنگھ نے 90 کی دہائی کے اوائل میں، احمد بلال صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ منموہن سنگھ نے 90 کی دہائی کے آغاز میں ایک پروگرام شروع کیا تھا اکنامک ریفارمز کا۔ اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنا گولڈ لے کر نیو یارک گئے تھے، اتنا ریزروز کے اوپر پریشر تھا۔ پاکستانی روپیہ انڈین روپے سے مضبوط تھا، مطلب ہمارے کوئی 90 پیسے میں ان کا 1 روپیہ ملتا تھا، اور وہ کوئی خریدتا نہیں تھا اس کو، انلیس کہ کسی کو بہت ہی ضرورت ہو، پان مارکیٹ والوں کو پان چالیاں منگوانی ہوتی تھی۔ اب ان کے ہمارے کوئی میرے خیال ہے 2.5 روپے ہو گئے ہیں شاید، ابھی لیٹسٹ پتہ نہیں ایکسچینج ریٹ کیا، اور انڈیا کے 1 روپیہ، بالکل زمین پہ ہم جا گرے۔ تو ایک منیمم کامن پروگرام جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحبزادہ صاحب، پاکستانی سیاست میں مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اس طرح کے کسی پروگرام پہ اتفاق رائے کریں گے، لیکن آپ کو امکانات کچھ ایسے نظر آتے ہیں؟ ندیم صاحب، یہ سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک 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 جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چارٹر آف اکانومی پہ اتفاق کر لیں، یا پھر کچھ ایسے غیر سیاسی ماہرین کو بٹھائیں، ان سے کوئی پلان بنوا لیں۔ دیکھیں، یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے۔ حقیقت پسندانہ بات یہی ہوگی کہ ہمارے سیاستدان بیٹھے ضرور، آپس میں اتفاق رائے کر لیں بڑی بڑی چیزوں کے اوپر، جیسے آپ نے فرمایا کہ انتخابی اصلاحات، لیول پلینگ فیلڈ، گیم کے رولز کیا ہونے چاہیے، ان پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس بات پہ بھی اتفاق رائے کر لیں کہ انتخاب میں جو پارٹی جیت جائے، جس کی حکومت بن جائے، پھر اس کو فیصلے کرنے دیں جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اگر ہم ہر نئی آنے والی حکومت کو اس لیے گرانے کے لیے تیار ہو جائیں پہلے روز سے ہی، تو پھر وہ یہ چارٹر آف اکانومی تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور ہم نے گزشتہ 2 حکومتوں کے ساتھ تو کم از کم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ اور یہ جب تک یہ طے نہیں کر لیتے کہ صاحب جو بھی جیت جائے گا اسے موقع دیں گے کہ وہ 5 سال اپنی پالیسیوں کے مطابق چلے، ہم اس پہ تنقید کریں گے، ہم اس کے بارے میں کوئی بہتر آپشن بھی دیں گے لوگوں کو، اور لوگ اپنی حق میں رائے عامہ ہموار کریں گے، لیکن ہم اس کو حکومت کو گرائیں گے نہیں غیر جمہوری طریقوں سے اور ایسے طریقوں سے جن کے ذریعے سے انسٹیبلٹی آئے۔ نواز شریف صاحب کو بھی ایسے ہی ہٹایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا وہ اگرچہ غیر جمہوری نہیں تھا، وہ غیر آئینی نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں وہ غیر دانشمندانہ ضرور تھا۔ ایک حکومت جو 3.5 سال مکمل کر رہی ہو،
اب اس حکومت کو موقع دے کہ وہ اپنا وقت پورا کرے اور پھر 5 سال کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنا احتساب کروائے، اور آپ بھی کریں. لیکن آپ نے یہ کر کے یہ سارا معاملہ جو تھا اس طرح تلپٹ کر دیا. اور اب عمران خان صاحب بھی یہ جو حکومت آئی ہے اس کو بھی فوری طور پہ چلتا کرنے کے پروگرام میں ہے. وہ سمجھتے کہ فوری طور پہ انتخاب کرائیں، حالانکہ یہ فوری طور پہ انتخاب کرانا کوئی استحقاق نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے، ان کے ابھی شاید فوری طور پہ وہ ان کی خواہش کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے نہال ہاشمی صاحب کہ شاید پاکستان فوری انتخابات افورڈ ہی نہ کر سکے. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2-3 مہینے میں کوئی انتخابات کے چانسز ہیں. افراتفری ضرور اور پیدا ہو سکتی ہے، انتخابی عمل نہیں آگے بڑھ سکتا. نہال صاحب. ندیم صاحب، ایک تو میرے بولنے کا عمل کافی دیر سے رکا ہوا ہے. میں سارے دوستوں کو سن رہا ہوں. یہاں پہ کافی باتیں کی گئیں کہ شہباز شریف صاحب تو الحمدللہ جتنے الزامات تھے اس سے کلیئر ہو گئے. نواز شریف صاحب نے جتنے فیس کیے ہیں وہ میرے خیال سے چندی لوگوں نے فیس کیا ہوں گے. جس طرح ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، جس طرح ان کو فٹ کیا گیا. پھر ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 3.5 سال نہیں 4.25 سال تھے آپ، اور آپ نے اتنا پیسہ لیا اور اس کے ایک پروجیکٹ آپ کا نہیں ہے جسے آپ بتائیں کہ دس از اے فنشڈ پروجیکٹ آف. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انکانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے، ان پارلیمنٹری بھی نہیں ہے ٹو ریموو دا گورنمنٹ آف عمران خان. بات ساری یہ ہے کہ ہم بار بار فوج کو، اور کہنے لگے کہ بہت سارے آرمی چیف کو نواز شریف نے ہٹایا. بالکل، انہوں نے اگر کسی کو اپوائنٹ کیا تو ہٹانے کے بھی اختیار ہے. جب کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کرے گا تو یہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہے. گریبان جو ہے وہ منتخب لیڈروں کے پکڑے جاتے ہیں، ملازمین کے نہیں پکڑے جاتے ہیں، خواہ وہ چیف جج ہوں یا چیف سیکرٹری ہوں یا کسی ادارے کے سیکرٹری ہوں. تو اب جب ہمارے گریبان پکڑے جاتے ہیں، جیل میں ہم جاتے ہیں، قیمت ہم ادا کرتے ہیں، بدنامی ہماری ہوتی ہے، تو یہ تو ہوگا. دوسری بات، یہ جتنی ہم معیشت کی بات کریں اس پہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، اور نہ ہم آرمی کو ڈسکس کریں نہ عمران خان. جو کرنا ہے کریں صاحب، ان کو کوئی روکنے والا تھوڑی ہے، وہ اپنے مرضی کے مالک ہے، جو چاہے کریں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. مگر اس ملک کے لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں، جن کو ووٹ ڈالتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ہمارے طرف دیکھتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کو بیٹر اپورچونٹی آف بزنس اور ایجوکیشن. اور نہال صاحب، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کون سی ذمہ داری ہے جو 6 مہینوں میں ادا کیا آپ نے؟ مہنگائی کم کر دیا آپ نے، روپے کو استحکام دے دیا آپ نے، یا فورن ایکسچینج کا جو کرائسس ہے اس کو کم کر دیا؟ کون سا کام ایسا ہے جو آپ نے 6 ماہ میں کیا ہو؟ کچھ کیا ہے آپ نے؟ جی، ہم نے ایک کام کیا کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں چوری چکاری ہو رہی تھی اسے ہم نے روکا ہے. ہم نے یہ ضرور کیا ہے جو ڈالر گر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، اسے ہم نے روکا ہے. ہم نے لوگوں کو اعتماد دیا. نواز شریف نے ایک خواب دیا ہے ہم نے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک لے کے جائیں گے. ہم نے کسی پہ گالی اور طنز نہیں کی ہے. سر 189 پہ تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے. 189 سے ابھی 224 پہ انٹر بینک کا ریٹ ہے اور اوپن میں بلیک میں ملتا ہے. جی ندیم صاحب جی فرمائیے. سر انٹر بینک کا ریٹ ہے 224. یہ 189 تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور آج انٹر بینک کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اوپن میں بلیک میں ملتا ہے. چاہے 240 کا لے لیں یا اس سے بھی اوپر کا لے لیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. دے آر ناٹ ان اے گڈ پوزیشن رائٹ ناؤ. آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے، پلان نہیں ہے آپ کے پاس. جو عمران خان پہ تنقید ہے آپ پہ بھی تنقید ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی اسلام آباد میں کھڑا ہے اور بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس قوم پہ میں بم مار دیتا. تو دنیا جس کا لیڈر قوم پہ ایکس پرائم منسٹر بم مارنا چاہتا ہے، تو وہاں کے لوگ ہمیں ٹرسٹ کریں، وہ کیسے اپنی انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ. ایک آدمی، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم جو تحفے دیتے ہیں، جو لون دیتے ہیں، وہ مارکیٹ میں بک جاتا ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ سادگی چھوڑ کر کے 5 اور 3 کیرٹ کے گھڑی کی بات ہو رہی ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کی FIR کے لیے کوئی چیخ پکار نہیں کرتا ہے، مگر ایک لیڈر کو خراش آ جائے تو بڑی چیخ. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ پیرالائز کرتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ جیسے صحافیوں کو وہ کہتے ہیں کرپٹ ہے، لفافہ ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے. تو جب دنیا یہ دیکھتی ہے، اور عمران خان صاحب نہیں معلوم کس کے ایجنڈے پہ ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ
کیوں کرنا چاہتے, کیا ہم نے دشمنی کی ہے ان سے, کیا پاکستان نے ان کا نقصان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے, پاکستان کے لیڈروں کے پیچھے پڑ گئے, آئین کے پیچھے پڑ گئے, جمہور کے پیچھے پڑ گئے, پارلیمنٹ کے پیچھے پڑ گئے, امن کے پیچھے پڑ گئے. ان کو کچھ بھی نہیں ہو, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لوگوں نے ان کو عزت دی, مگر ایک اور سٹیٹمنٹ ہے بالکل اینڈ پہ آپ کو میں وہ بھی سنوانا چاہوں گا. نوجوانوں کے اختیار بگاڑ دیا. عمران خان ایک جو چیز ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی زیادہ غلط بات نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ وہ فنانشیل کرپشن میں انوالو نہیں ہے. باقی ان کے اندر آپ 100 چیزیں گنوا دیں, میں کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن یہ ان کے ساتھ ایک تھا کہ فنانشیل کرپشن میں انوالو نہیں ہے. جب 2014 کے دھرنے سے آنورڈ سیاست ان کی شروع ہوتی ہے, یا 2011 سے لاہور کے جلسے سے شروع ہوتی ہے, تو پھر ان کے دائیں بائیں جتنے ان کے سیاست میں قریب لوگ آئے وہ سارے پیسے والے لوگ تھے جو ان کی سیاست کے اوپر پیسہ لگا رہے تھے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیزیں سامنے آئیں, آج پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ سب سے بڑا سکینڈل وہ 190 ملین پاؤنڈ والا ہے. بذات خود میں اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ وہ عمران نے جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑ کے ریاست پاکستان کو دیا تھا, کس قانون کے تحت وہ پیسہ ریاض ملک کو واپس کیا, میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. میرے خیال میں اس کے اندر 2 نمبری ہوئی ہے, یا تو شہزاد اکبر ان کے ساتھ دھوکہ کر گیا, تو یا ولنگلی یہ سارے آن بورڈ تھے. اس کا جواب چاہیے, جب تک وضاحت نہیں آئی یہ حل طلب مسئلہ ہے. لیکن ایک بہت ہی چھوٹا معاملہ ہے جس میں میرے خیال میں عمران کو ملوث ہونا ہی نہیں تھا چاہیے, کیونکہ وہ نام لے کر یوسف رضا گیلانی اور باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تحفے میں آئے ہوئے ہیرے کے ہار گھروں میں لے گئے اتنے چھوٹے آدمی, یہ لفظ بولا کرتے تھے, کھلے عام بولتے تھے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی. اور خود عمران خان لے جائیں تو پھر کیسا لگے گا, تکلیف ہوگی. خود سنیے کیا کہہ رہے ہیں آج وزیر عمران خان کے اپنے الفاظ کیا ہیں. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. یہ گھڑی عمران خان کی نہیں, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس میں دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی. صاحبزادہ صاحب اگر یہ توشہ خانہ کے تحائف عمران نہ بیچتے تو شاید ان کو بہت زیادہ فرق نہ پڑتا, لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 14 15 یا 20 کروڑ کی رقم ہوگی, تو وہ عمران نہ بھی بیچتے تو بہت اچھا نام رہتا ان کا. کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ ندیم بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو مجھ سے پہلے نہال ہاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا دیکھ رہی تھی, دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے اس کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینک رہے تھے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ پنجابی جاگتے. سر میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا, سو پلیز کائنڈلی لسن ٹو می. میں دیکھیں میں نے اس کا مظاہرہ کیا. دنیا اس وقت بھی, اچھا دنیا اب آپ بول نہیں سکیں گے پھر. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ کارگل میں آپ نے پاکستان فوج کی پیٹھ میں چھری گھونپ کے آپ وہاں پر جا کر بیٹھے تھے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ کے بچوں, جب آپ کی پلیٹلیٹس کم ہوئے اور آپ یہاں سے فرار ہو گئے اور آج کے دن تک آپ کے پلیٹلیٹس بحال نہیں ہوئے. دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاکستان نیشنل نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, نہال ہاشمی صاحب, احمد بلال محبوب صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.